لگڑیال نے کہا ہے کہ ٹیکسز وصولی میں اضافے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹیکسز نظام میں جدید ٹولز متعارف کروائیں گے۔ ٹیکسز ادائیگی کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ 27 لاکھ افراد ٹیکسز گوشوارے جمع نہیں کروا رہے۔ ایف بی آر کی استداد کار میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے 1,90,000 افراد کو نوٹس دیے۔ نوٹس پر 38,000 افراد نے ریٹرن فائل کر دیے ہیں۔ اس 1,90,000 کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نوٹس دیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم 114(4) کا نوٹس دیتے ہیں کہ بھائی آپ نان فائلر ہیں، آپ اپنی فائلنگ تو کریں۔ جب یہ دیا تو ان میں سے یہ رفلی 186,000 ادھر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے۔ یہ جو 190 کا اوورال نمبر تھا، اس میں ذرا کچھ بیچ میں صفائی میں ڈیٹا صفائی بھی ہوئی ہوگی۔ اس میں سے 38,000 نے ایکچولی جمع کرا دیا، اپنی فائلنگ کر دی۔ یہ جو 38,000 کا آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے۔ اب اس نوٹس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے، جو ہمارا آپ کو پتا ہے ٹیکس لا از لائک اے سول لا، اٹس ناٹ لائک کرمنل لا، فائر ہوئی بندہ جا کے پکڑ لیا۔ اس کے سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ ہو گیا، جو 186 میں سے 169,000 لوگوں کو چلا گیا نوٹس۔ باقی کسی کے ایڈریس کا ایشو تھا، کوئی اور ایشو تھا، وہ ان کو نہیں پہنچ سکا۔ بٹ 169 is a good in a space of 186,000 is a good number to start with۔ اب جب ان کو نوٹس چلا گیا تو یا انہوں نے فائلنگ کر دی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یا نہیں کی۔ دوسری جانب وزیر مملکت علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو اپنے حصے کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ ہمیں اپنے خساروں کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ عام آدمی کی قوت خرید کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ 1,90,000 صاحب ثروت افراد نے ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ جو صاحب ثروت افراد ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرا رہے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے۔ عام آدمی کے لیے سب سے بڑا ٹیکس مہنگائی کی صورت میں لاگو ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت پر گورننس کے ذریعے بہتری لائی گئی۔ شہباز شریف کی کوششوں سے مہنگائی 40 سے سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ علی پرویز ملک نے مزید کہا کہ اکتوبر کے آخر تک ٹیکس ریٹرنز 30 لاکھ سے بڑھ کر 50 لاکھ ہو گئیں۔ ان اقدامات کے بعد نتائج کے حصول کے لیے ڈیش بورڈ بن گئے ہیں۔ ایف بی آر ٹاسک فورس نے متعدد اقدامات کیے۔ عام آدمی ہے، اس کے لیے سب سے بڑا ٹیکس جو ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی کی شکل کے اندر اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، جس سے قوت خرید اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی پرچیزنگ پاور کنٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اگر دیرپا انداز کے اندر اس بیماری کے اوپر قابو پانا ہے تو ہمیں اپنے خساروں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اس خساروں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جب گورننس کا معیار امپروو کیا گیا، جب اکانومی کی مینجمنٹ کو بہتر کیا گیا، تو آج کس طرح سے مہنگائی جو 30-40% کے اوپر تھی آج 5% کے اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ثمرات ایک عام آدمی کی طرف پہنچنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا، اس پس منظر کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس اسٹریٹجی کا ایک جو بنیادی جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کے وسائل ہیں اور جو ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایک ریزنیبل حد تک بڑھانا ہے۔ یہ اس کا ایک امپورٹنٹ جز ہے، اور نہ صرف بڑھانا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڈیشس بنانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ چند طبقے جن کے بارے میں آپ لوگ لکھتے ہیں، تنخواہ دار لوگ ہو گئے، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو گیا، ایکسپورٹ انڈسٹری ہو گئی ہے، خالی وہ بوجھ یہ نہ اٹھائیں، بلکہ اس کو جوڈیشسلی ہر معیشت کا حصہ جو اپنے حجم کے مطابق اپنا